احمد کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اترا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور بار بار اپنی بیوی زینب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچن میں جانے کے بہانے کمرے سے نکل جاتی اور کافی دیر تک واپس نہ آتی۔ احمد کے ذہن میں کئی دنوں سے شکوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زینب کا رویہ بدل گیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح کھل کر بات نہیں کرتی، اکثر سوچوں میں گم رہتی ہے اور فون پر بھی سرگوشیوں میں بات کرتی ہے، جیسے کسی سے کچھ چھپا رہی ہو۔ احمد کے دل کو یہ سب باتیں کاٹنے لگیں۔ اسے یوں لگتا جیسے زینب اس سے دور جا رہی ہے اور کسی دوسرے شخص کو اپنی توجہ دے رہی ہے۔ اس رات جب زینب نے کھانا لا کر میز پر رکھا تو احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر زینب نظریں چرا گئیں۔ یہ نظروں کا چھپنا احمد کے دل میں ایک خنجر کی طرح اتر گیا۔ کھانے کے بعد زینب برتن سمیٹ کر کچن کی طرف گئی اور احمد دبے قدموں اس کے پیچھے گیا۔ اس نے دیکھا کہ زینب دروازہ آہستگی سے بند کر کے کسی کو فون ملا رہی ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں، بس احمد کو پتہ نہ چلے۔ احمد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا کانپ رہا تھا، دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے ہوں۔ یہ کسی کا خیال رکھ رہی ہے، کون ہے یہ جس کو مجھ سے چھپا رہی ہے؟ اس رات احمد نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری۔ زینب کے نرم رویے کے پیچھے چھپے راز نے اس کے وجود کو ہلا دیا۔ اگلے دن اس نے زینب پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دفتر جانے کے بجائے قریب کے کیفے میں بیٹھ گیا اور شام کو اچانک گھر واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ زینب کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے ہوئے ہے اور اس کمرے میں جانے کی اجازت احمد کو کبھی نہیں ملی تھی۔ زینب نے بہانے بنائے کہ یہ اسٹور روم ہے، مگر آج احمد کو لگا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے کان لگا کر سنا تو اسے مدھم سی کھانسی اور زینب کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ اب دوا کھا لیجئے، پانی پیجئے، آپ کو آرام آ جائے گا۔ احمد کا دل کانپ اٹھا۔ یہ کس کو دوا کھلا رہی ہے؟ گھر کے اندر کون چھپا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کی ہنسی، اس کا فون پر سرگوشی کرنا، دروازے بند کرنا، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑتا گیا اور ایک ہی نتیجہ نکلا، زینب مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی روح تک لرز گئی اور دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ رات کو جب زینب بستر پر آئی تو احمد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا آپ کو؟ احمد نے تلخی سے کہا، یہ تم مجھے اچھی طرح بتا سکتی ہو یا میں خود حقیقت جان لوں۔ زینب کی آنکھوں میں خوف سا ابھرا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کا یہ سکوت احمد کے شک کو مزید یقین میں بدل گیا۔ اگلے دن احمد نے زینب کا پیچھا کیا۔ اس نے دیکھا کہ زینب میڈیکل سٹور پر رکی، کچھ دوائیاں لیں اور جلدی جلدی گھر واپس چلی گئی۔ احمد نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ آج وہ اس دروازے کو توڑ دے گا جس کے پیچھے یہ راز چھپا ہے۔ جب شام ہوئی اور زینب کچن میں مصروف ہوئی تو احمد دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے تک گیا۔ اس نے ہینڈل کو پکڑا مگر وہ لاک تھا۔ احمد کے اندر غصے کا طوفان ابھر آیا۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکا دیا مگر وہ نہ کھلا۔ اچانک اندر سے زینب کی گھبراہٹ بھری آواز آئی، احمد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں مت آئیے۔ یہ سن کر احمد کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چلایا، آخر چھپایا کیا ہے تم نے؟ کون ہے اندر؟ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ زینب تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، خدا کے لیے ابھی مت کھولیے، وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی سچائی بھی جھلک رہی تھی۔ احمد کا دل مزید الجھ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسے بھید کے قریب ہے جو اس کی دنیا بدل دے گا۔ اس رات احمد کو نیند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گردش کرتا رہا،
کیا واقعی زینب مجھے دھوکہ دے رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ کمرے کی تاریکی میں اس کی آنکھیں سرخ تھیں، دل بے چین اور دماغ شکوک کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس حقیقت کو وہ گناہ سمجھ رہا ہے وہ دراصل ایک ایسی نیکی ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ اگلی صبح احمد کے دل میں فیصلہ اتر چکا تھا کہ آج وہ ہر حال میں اس دروازے کے پیچھے چھپی حقیقت جان کر رہے گا، چاہے جو ہو جائے۔ اس نے زینب کو معمول کے مطابق دیکھا، جو ناشتے میں مصروف تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور تھکن جھلک رہی تھی، جیسے راتوں کی نیند چھین لی گئی ہو۔ احمد نے خاموشی سے کھایا، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب راز کب تک برداشت کرے۔ آخر وہی عورت جس کے ساتھ زندگی جڑنے کے وعدے کیے آج اتنی دور کیوں لگتی ہے؟ کیوں اس کی نظریں چھپتی ہیں؟ زینب جب کچن میں گئی تو احمد نے چپکے سے اس کمرے کی چابی ڈھونڈنی شروع کی۔ الماریوں، دروازوں، ہر کونے کو کھنگالا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اسی دوران زینب کچن سے لوٹی تو اس نے احمد کو دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو آنسو جلملائے، جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں نا؟ لیکن پلیز احمد، ایک بار مجھ پر بھروسہ کیجئے، وقت آنے پر سب بتاؤں گی۔ احمد نے غصے سے پلٹ کر کہا، وقت آنے پر یا جب تمہارا راز فاش ہوگا؟ آخر اندر ہے کون؟ زینب خاموش ہو گئی اور آہستگی سے کمرے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پائی۔ اس شام احمد نے دفتر جانے کا بہانہ کیا، مگر دراصل وہ قریب ہی ایک دوست کے گھر بیٹھ گیا تاکہ موقع دیکھ کر اچانک گھر آئے۔ جب رات گہری ہوئی تو وہ واپس آیا اور دیکھا کہ گھر کی بتیاں مدھم ہیں۔ زینب دوبارہ اسی کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور اندر سے ہلکی ہلکی باتوں اور کھانسی کی آوازیں آئیں۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے زور سے دروازہ دھکیل دیا۔ اس بار زینب چیخ اٹھی، نہیں احمد، خدا کے لیے رک جائیے۔ مگر دروازہ ٹوٹ گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کمرے میں ایک بوڑھی اور نیف سی عورت چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر بیماری کے آثار نمایاں تھے، سانس پھولی ہوئی تھی اور زینب اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ احمد ششدر رہ گیا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ احمد کی آواز کانپ گئی۔ زینب روتے ہوئے بولی، یہ میری ماں ہیں احمد، جنہیں میں برسوں پہلے کھو بیٹھی تھی، مگر دراصل وہ زندہ تھی۔ انہیں ان کے ہی رشتہ داروں نے سہارا نہ دیا، ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا جہاں میں نے چند ماہ پہلے انہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ بوجھ لگے، اس لیے چپ چاپ گھر لے آئی۔ میں چاہتی تھی کہ جب وہ کچھ سنبھل جائیں تو آپ کو سب بتاؤں، لیکن آپ نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا۔ یہ سن کر احمد کے اندر جیسے طوفان ٹوٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو بھر آئے۔ وہ چارپائی کے قریب گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کے ہاتھ تھامے جو کانپ رہے تھے۔ عورت کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور اس نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، میری بیٹی نے میرا سہارا بن کر وہ فرض پورا کیا ہے جو تم جیسے داماد کو بھی ادا کرنا تھا۔ احمد کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ زینب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زینب، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے پیار اور نیکی کو شک کی نظر سے دیکھا، مجھے معاف کر دو۔ زینب رو پڑی اور بولی، میں نے بس اپنی ماں کو آخری سہارا دینا چاہا تھا، مگر تمہارے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے چھپایا۔ اس رات
پہلی بار احمد کو احساس ہوا کہ محبت صرف ساتھ گزارنے کا نام نہیں بلکہ اعتماد اور بھروسے کا بھی ہے۔ اس نے زینب کی ماں کے پاس بیٹھ کر دعا کی اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اب وہ اس نیکی میں زینب کا ساتھ دے گا۔ اگلے دن احمد نے خود میڈیکل سٹور سے دوائیاں لائیں، ماں جی کے پاس بیٹھا، ان کی خدمت میں ہاتھ بٹایا اور زینب کے چہرے پر پہلی بار ایک مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا اور احمد کے دل میں ندامت نے جنم لیا، لیکن ساتھ ہی ایک نئی محبت، ایک نیا بھروسہ پیدا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ماں جی کی حالت سنبھلنے لگی اور احمد ہر دن اس کے قریب ہو کر یہ سیکھنے لگا کہ شک انسان کے رشتے توڑ دیتا ہے جبکہ بھروسہ رشتوں کو جڑنے کا سہارا بنتا ہے۔ اس نے زینب سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تم پر شک نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے مجھے دکھا دیا کہ پیار چھپانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ کہانی کے آخر میں زینب نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر احمد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ہیں وہ اصل رشتے جنہیں نیکی اور سچائی جوڑتی ہے اور جن پر شک کی زنجیر کبھی نہیں چڑھنی چاہیے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ کہانی اس کے لیے زندگی بھر کا سبق بن گئی ہے کہ بیوی کے دل کو پڑھنے سے پہلے اس کے بھروسے کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہی اعتماد زندگی کے ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔